السلام علیکم السلام علیکم کل اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جناب پیر پگاڑا نے عمران خان کو ملنے سے معذرت کر لی. انہوں نے کہا جی بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا. ٹھیک ہے. اور آج عمران خان پھر مل کے آئے ہیں ایم کیو ایم کے وفد کو، اور ایم کیو ایم کے وفد نے اسی وقت کہہ دیے کہ کل ہم نے آصف علی زرداری سے ملنا ہے. اوئے ہوئے یار، جو میرے گرائیں دی چھترول ہو رہی ہے نا آج کل، قسم سے ریکارڈ چھترول ہو رہی ہے ہر طرح سے. اپنے بھی پرائے بھی، جیڑا آندا ہے چھتر ماردا ہے، جیڑا آندا ہے چھتر ماردا ہے. حالانکہ عمران خان خود ہر کسی کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہے. میرے بھی پاؤں پکڑنے کو تیار ہے کہ یار مجھ سے ویڈیو ہلکی جہی بنائی کر، میرے خلاف زیادہ نہ بناؤ. اور کل انہوں نے معذرت کی تھی. یار وزیر اعظم کو کوئی ملنے سے انکار کر دے تو اس تو وڈی کوئی بےزتی دی گل ہے. کہیں کوئی بڑی بات ہوگی نا، کوئی انکار کر رہا ہے. آج پھر ایک انکار ہو گیا. یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں. بلوچستان میں بی اے پی باپ پارٹی جو ہے نا، بلوچستان عوامی پارٹی، جس کے صدر ہیں کمال جام کمال، جس کو عمران خان نے 3.5 ارب روپیہ لے کے الزام لگا ہے کہ عمران خان، یہ یار محمد رند نے الزام لگایا جو عمران کے مشیر تھے پچھلے ہفتے. 3.5 ارب روپیہ لے کے جام کمال کی چھٹی کرائی گئی تھی اور بزنجو کو لایا گیا تھا، اور عمران نے کہا جی ہم ویلکم کرتے ہیں بزنجو کو، حالانکہ جام کمال کے ساتھ اس کا اتحاد تھا. اسی طریقے سے یہ لوگوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے عمران، اور پھر ایسے پھینکنے میں دیر نہیں لگاتا، جیسے اس نے علیم خان کو پھینکا ہے، جیسے اس نے جہانگیر ترین کو پھینکا ہے. سارے جام کمال کے ساتھ بھی یہی ہوا. جام کمال نے عمران کی منتیں کی کہ سر جی میں آپ کا اتحادی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. کہتا نہیں نہیں ہوں بس تیرے نال ہوں نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہاں اور کوئی بڑی بوریوں سے پیسے بھرے ہوئے ایک عبد القادر ہے کہ کون ہے پتہ نہیں، سینیٹر، جس کو انہوں نے ٹکٹ دیا، جس کی وجہ سے وہاں بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کا بیڑا غرق ہوا. اب آج کی ابھی کی یہ 12 بجے کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جام کمال جو باپ پارٹی کا صدر ہے، ان کے 5 ایم این اے ہیں، انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے معذرت کر لی ہے. اوئے ہوئے اتنی بےزتی، اتنا بھگو کے عمران کو پڑھ رہی ہیں ہر طرف سے. تبھی تو وہ پاگلوں کی طرح تقریریں کر رہے ہیں کہ میں گولی مار دوں گا، میں پالشیو ہو، تم فضلو ہو، تم یہ ہے. وہ یار وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے. یقین کرو اس کا میڈیکل فوراً کراؤ. اور میں نے کہا تھا کہ عدم اعتماد میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھیں کہ عمران خان کے معیشت کو اس نے تباہ کیا ہے، اس نے یہ کیا. ایک پوائنٹ یہ لکھیے کہ وہ پاگل بھی ہو گیا ہے. یہ بھی بیچ میں لکھو، ایک پوائنٹ لکھو اس میں، عدم اعتماد کی جو درخواست ہے نا اس میں. تو آج جناب باپ پارٹی کے بھی 5 لوگوں نے انکار کر دیا. عمران خان تم جتنے ہتھ کنڈے استعمال کرو نا کرو. یہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو کہ جی صرف پی ٹی آئی کا ایک بندہ اندر جائے گا اور باقی کسی کو اندر نہیں جانے دے گے، نہ جانے دیں. 5 باپ والے آ جائیں اور 5 کاف لیگ والے آ جائیں، تیرا دھڑم تختہ ہو جائے گا. تجھے یہ چیزیں تجھ سے زیب نہیں دیتی کہ تم وہاں سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دو گن پوائنٹ پہ جناب کہ خبردار کوئی اندر نہیں آ سکتا. اندر آنے سے کون روک سکتا ہے؟ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. یہ قانون ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہوگا، تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہاں پوری دنیا کا میڈیا اس دن آیا ہوا ہوگا اور وہ ایسے کیمرے لگا کے کھڑے ہوں گے. نہ ہوں تیری کوئی دال نہیں گلنی تیری دن بدن دال جڑا نا تیری خراب ہی ہونی ہے، اور لوگوں نے کہنا یہ منہ اور مسور کی دال. اب عمران خان کہتا ہے جی شہباز شریف، آصف علی زرداری، فضل الرحمان، ان کی شکلیں دیکھیں. تیرے سے اچھی شکل ہے یار سب کی، یقین کرو.
تیرے سے اچھی شکل ہے، اب ہم تیری شکل پہ کیا تبصرہ کریں؟ تجھے کسی 2-4 بندوں نے کہہ دیا ہینڈسم وزیر اعظم ہو، تو اسی بات پہ خوش ہے، تو شکلوں پہ نہ جاؤ، یہ شکلیں بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، میری بھی شکل اللہ نے بنائی ہے، تیری تم شکلوں کے اوپر آئے ہو، کبھی کسی کے نام رکھ رہے ہو، نفرت کے بیج بو رہے ہو، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ چھینی گئی تھی، وہ چپ کر کے ملتان چلا گیا، تو اس سے پہلے نواز شریف کی سیٹیں 3 دفعہ چلی گئیں، وہ چپ کر کے چلا گیا، قانونی کارروائی کی۔ تم بالکل ہی فبہت الذی کفر، کہ بالکل تم اتنے گھبرا گئے ہو کہ تمہارے منہ سے جناب وہ کوئی خیر کی بات ہی نہیں نکل رہی۔ اتنے بڑے عہدے پہ تم 4 سال سے بیٹھے ہو، بٹھائے گئے ہو، اور تمہارے اندر اتنی نہیں پیدا ہوئی کہ تم ایک لیگل چیز انہوں نے موو کی ہے کہ جی عدم اعتماد کی ہے، اور تم بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو۔ بالکل جیسے کسی کو انجیکشن لگا کے پاگل کر دیا جائے۔ لیکن جناب علی، شیر ہوتا ہے، یہ دیکھیں شیر کتنا خوش ہے، یہ دیکھیں یہ شیر تجھے نہیں چھوڑے گا، تجھے نہیں چھوڑے گا، یہ شیر دیکھ لو، یہ شیر تجھے نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ شیر کے ساتھ تصویر کھینچ دی ہے میں نے، یہ دیکھیں، یہ 2 شیر اکٹھے ہو گئے ہیں جی۔ تو عمران خان جناب، عمران خان ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن بس ٹائم از اوور، پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہے، بہت سارا پانی بہہ گیا ہے، اب وہ پانی واپس نہیں آئے گا، ابھی جتنے دن گزریں گے نا، میں کہتا ہوں یہ صبح ہی اسمبلی کے اجلاس بلا لیں عمران خان، جتنے دن گزریں گے تیرے منہ سے یہ بدبودار تقریریں تیرے منہ سے نکلیں گی، عوام بھی تیرے خلاف بھی ہوں گے، ایم این اے بھی تیرے خلاف ہوں گے۔ آج ڈاکٹر احمد لیاقت نے تیرے خلاف کتنے ٹویٹ کیے ہیں، ڈاکٹر احمد لیاقت کراچی والا، اس نے کہا جی تم 5 بندوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایم کیو ایم کے 5 بندے، 14 بندے جو بغاوت کر کے بیٹھے ان کا بھی تو پوچھو، ایم کیو ایم والے، ادھر جو پی ٹی آئی کے کراچی میں 14 ایم این اے نے بغاوت کی ہے، ان کو بھی تو پوچھو۔ بہرحال جب بندے کے سر جی آخری دن آتے ہیں نا، گیدڑ کی موت آتی ہے، آج عمران خان خود بھی کہہ رہا تھا، تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے۔ عمران نے اپنی اخلاقی تمام حدیں جو ہیں وہ پھلانگ لی ہیں، اور اس کے اندر کوئی شرم حیا ایسی چیز اس نے نہیں رکھی کہ وہ آرام سے ایک بندے کو بندہ پہچانا جاتا ہے غصے میں یا مصیبت میں۔ غصے میں اتنا پاگل نہ ہو، خوشی میں اتنا جذباتی نہ ہو جاؤ کہ تمہیں اپنا ہوش نہ رہے۔ غصے اور خوشی میں لوگ پہچانے جاتے ہیں نا، تو اس لیے تو سر پرانے بزرگ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ دشمن بھی دیں نہ تو عزت والا دیں، یہ آپ نے فکرہ سنا ہوا ہے نا۔ تو یہ عمران خان تیرے اندر یہ کاش یہ چیز نہیں ہے، اور تو نے یہ سمجھا ہے کہ بس میں اچھا، یہ پتہ ہے کیوں زیادہ شرمندہ ہوتا ہے؟ آج بھی کاف لیگ کے ایم کیو ایم کے پاس گیا ہے نا، وہاں پتہ ہے یہ کس منہ سے جائے، وہاں تو اس نے کہا تھا کہ میں 700 ارب روپے کا پیکج کراچی کو دوں گا اور ایم کیو ایم کو خوش کروں گا، ایک دھیلے کا تو اس نے کام نہیں کیا، اور جب وہاں جاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، اور کوئی کہتے ہیں جی وہاں اس نے عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی، کوئی کہتا ہے جی کہ بات ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں شرمندہ ہوتا ہے، اس نے کام نہیں نہ کیے لوگوں کے۔ پھر کاف لیگ کے پاس جاتا ہے، وہاں اس نے عیادت کے لیے گیا ہے، وہاں اسے لوگوں نے پوچھا ہے یہ وہ، وہاں ان کو کتنے وعدے وعید کر کے آیا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ نہیں کیے اس نے، تو کسی کا اس نے کام نہیں کیا، کسی کا نہیں کام کیا، تو وہ ساری بددعائیں بھی اس کو لگ رہی ہیں، اس کے ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، لہٰذا اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا انگلستان گیا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحب نے آج بڑا زبردست شعر لکھا ہے کہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی در بدر، کبھی اس گھر پہ، کبھی، یار
ہر بندہ جوتی اتار کے عمران خان کو چترول کر رہے. باقی اگر نہ سمجھے تو نہ سمجھو بھائی، نہ سمجھو عمران، تم نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو. باقی تجھے اب کوئی کسر نہیں رہ رہی، تیرے کوئی کسر نہیں رہی اقتدار میں رہنے کی. میں کہتا ہوں صبح ہونے سے پہلے اپنا استعفیٰ دے دو استعفیٰ. ٹھیک ہے، مان رہے ہو میری بات؟ مان رہے ہو؟ چلے میں ٹی وی آن کر کے رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے تیرا استعفیٰ صبح تک آ جائے.